الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں بتا رہا تھا، اس کے پڑھنے کے طریقے، اس کے عمل کرنے کے طریقے، اسے فیض حاصل کرنے کا طریقہ، مختلف لوگوں کی باتیں بتائی۔ ہشت بہشت سلسلہ چشتیہ کا ایک عظیم ذخیرہ ملفوظات کا، ہشت بہشت۔ اس میں نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص مرجع خلائق لوگوں کی توجہ کا مرکز بننا چاہے، وہ کسی شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھتا ہو، وہ عامل کامل طبیب ہو، حکیم ہو، وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، تاجر ہو، جو مرضی زندگی کا شعبہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ کو 41 بار فجر کی سنت اور فرض کے درمیان قبلہ رخ باوضو، ظاہر ہے جب فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑے گا تو باوضو ہی ہوگا، وضو کامل ہو، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یعنی الرحیم کی میم کو الحمد کی لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، الحمدللہ۔ اس میں بہت بڑی حکمت ہے، راز ہے، گرامر کی باتیں ہیں، کو چھوڑیں۔ طریقہ کار یہ ہو، وہ شخص مرجع خلائق بن جائے گا، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ جس حاجت کے لیے، جس مشکل کے لیے، جس مصیبت کے لیے، جس مقصد کے لیے وہ پڑھے گا، اللہ اس حاجت کو پورا کرے گا۔ بابا فرید الدین غنی شکر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اسی ہشت بہشت کے ملفوظات میں کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین آئے تو اس کو تکرار کے ساتھ 3 دفعہ پڑھیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ یوں اس آیت کو 3 دفعہ پڑھ کے تو آگے پڑھے، کم سے کم 3 دن اللہ اس کی حاجت کو، اس کی اس مشکل کو، اس کے اس مقصد کو پورا کر دیتا ہے۔ آزما کے دیکھ لیں، یہ ایسی باتیں ہیں جو بزرگوں کے قول ہیں اور بزرگوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی، پتہ ہے نا مشہور واقعہ ہے، نہ میں پاس بیٹھا ہوا تھا نہ آپ پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ صدری نسخہ چلا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دیگ پہ پھونک مارتے، اس میں زردہ، بریانی، پلاؤ، جو چیز بندے کا مقصد ہو وہ پک جاتی تھی۔ ایک بندہ آیا نا، اللہ حضرت مجھے بھی سکھائیں، میں کہا بسم اللہ پڑھ کے چلا دو، صبح سے شام تک پڑھتا رہا۔ دن میں یہ خیال آ رہا ہے پتہ نہیں ذائقہ کیسا ہوگا، پکے گی نہیں پکے گی، وہ نہیں پکی تو نہیں پکی۔ بات یہ ہے اس میں یقین اور اعتقاد ضروری ہے، یقین نہیں اعتقاد نہیں تو آپ زندگی ساری پڑھتے رہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ایک واقعہ سنا ہوا نا کہ جو بندہ غیر مسلم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم 70 سال بیٹھا پڑھ رہا تھا، پاس سے کوئی گزرا تو اس نے کہا اوئے کیا پڑھ رہا ہے، خدا کو چھوڑ کر کسے پکار رہا ہے۔ ایک دفعہ پڑھتے پڑھتے اس کے منہ سے یا صنم کی جگہ یا صمد نکل گیا، آئے وہ بت بولنے لگا، اے میرے چاہنے والے بتا کیا چاہیے۔ ایک ہی سانس میں اس نے دنیا کی ساری نعمتوں کا ذکر کر دیا، یہ بھی مل گیا، اسے سب کچھ مل گیا۔ وہ کہنے والا جو اسے روکتا تھا وہ کیا پڑھتے ہو، جب اس نے دیکھا کہ اسے دنیا کی ساری نعمتیں حاصل کر لی ہیں یہ پڑھ کے، اللہ سے مخاطب الہ العالمین، یہ کیا ماجرا، اس نے کہا ماجرا یہ ہے، یہ صنم 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 پڑھتے اس کو اتنا عرصہ ہو گیا، بولے سے اس کی زبان لڑکھڑا گئی، یا سماد نکل گیا۔ اگر اس نے مجھے پکارا، میں نے اس کو اگر جواب نہ دیا ہوتا
تو وہ کیا سمجھتا کہ صنم اور صمد میں فرق کیا ہے، تو لہٰذا میں نے اسے دے دیا۔ بات یہ ہے یقین کی، اعتقاد کی۔ جس کو پکار رہے ہو وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، علیم بذات الصدور ہے نا قرآن میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ میرے بارے میں، اے محبوب کہہ دیجئے میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، جواب دیتا ہوں کہ پکارے تو صحیح، کو دل سے یہ پکارے تو صحیح، جواب نہ ملا تو پھر کہنا۔ تو اس لیے اس اعتقاد اور اس یقین کے ساتھ اس کو پڑھ کے دیکھو، اس کو آزما کے دیکھو۔ مرجع خلائق بننا چاہتے ہو تو بن کے دکھاؤ، لوگوں کو بن کے دکھاؤ، پڑھو اس کو۔ یہ وہ سورہ ہے جس کو اتنا پسند کیا گیا، اتنا پسند کیا کہ نماز میں جو بھی نماز پڑھو، ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ بھائی قرآن سارا ہے، اسی کو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کسی پسندیدہ چیز کو ہی، کسی عظمت والی چیز کو ہی بار بار پکارا جاتا ہے، بار بار پکارا جاتا ہے۔ پکار کے دیکھو، پڑھ کے دیکھو۔ اللہ سب کی حاجات، سب کے مقاصد کو اپنی دربار میں قبول فرمائے۔